دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین رحیم ترین ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے. ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ آ گیا، میں نے کیا ہے. جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا، جی میں نے کیا ہے. آپ نے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا، میں نے کیا ہے. 4 دفعہ ہو گیا. یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو. تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہیے. او بھئی یہ نشے میں تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں نشے میں نہیں. یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا. او بھئی یہ پاگل تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے. چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو. اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک. انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے. کہ توبہ کر، چپ کر. پھر قرار نہیں آیا. عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے. ان کا توبہ کر، چپ کر. پھر نہیں اندر میں اطمینان. ثابت بن حزال کے پاس گئے، یہ ہو گیا. کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ. بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی. تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، نہ بھیجتا میرے پاس. چور کا ہاتھ کٹا، آپ رونے لگے. اے او کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو، کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے. میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں. 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے. 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دے. نکل جاؤ، تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر جو نکل جاؤ. میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے. زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو. نکل جاؤ. نہیں 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 نہیں. سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان بچا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی. داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی. یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی. یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی. یعقوب اسحاق باپ بیٹا پر نفسی نفسی. اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی. ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی. ہاں 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 اسی گھرے ایک آواز ہے یا رب امتی امتی. ایک آواز ہے یا رب امتی امتی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ اور تو ماں نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے یہ کون ہے. کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، آنسو بہ رہے ہیں. اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے، ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے. میری امت. او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں. جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے، پھر
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا. جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا, گدھے جیسا, اتنی بلا تھا, کوئی آتا اس کو پڑ جاتا تھا, اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے. وہ آگے ٹوں ٹوں کرتا رہتا تھا اور زبان حال سے کہتا تھا تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے, تجھے کچھ نہیں کہوں گا, کسی اور کو لے آ, پھر دیکھ میں کیا کروں. پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی, 45 سال پرانی بات. اس کا نام تھا جیکی, اور میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس کو وہ روٹی ڈالتے تھے, وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا. کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی, کوئی ایمان والا نہیں اٹھا, لیکن مجھے جیکی یاد آ گیا. وہ کھا رہا ہوتا تھا, میرے والے کہتے جیکی, تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا. بتاؤ میرے آقا کیا حکم, کتے سے نیچے تو نہ جائیں. کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں, اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں. تو جاؤ جو مرضی کرو, قرآن بدل دو, تاریخ بدل دو, جنت کو آگ لگا دو, جہنم کو پانی سے بجھا دو. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے. تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے, برٹش پاسپورٹ نہیں ہے, تمہاری منزل اللہ ہے, تمہاری منزل اللہ ہے, تمہاری منزل اللہ ہے. اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے, پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں, پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو, اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب. جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے, یہ ہیں ناکام, یہ ہیں ناکام, یہ ہیں نامراد. ساری دنیا کے مالک بنے, اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا. ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے. ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا, شمر نے جھنڈا گاڑا, اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا طوق بن گئی. حسین نے اللہ کو پایا, سر دیا, اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے, اور اللہ کو پایا, ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر, کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں, پوری نسل ذبح کروا دی. اللہ مطلوب ہے, اللہ مطلوب ہے, اللہ مطلوب ہے. اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے, اللہ کو نہ چھوڑنا, باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا. یہی تبلیغ کا پیغام ہے. اپنے بھائیوں کو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے. ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے, سوتے ہی نہیں, ساری رات روتے رہتے. تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست, یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا, مل گیا تھا, لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی. میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا.
میں نے اپنے پورے گھر، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عادی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، یحییٰ بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر۔ نسل کو ذبح کرانا آسان ہے؟ شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا، لگا دو کربلاؤں کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ۔ پوری نسل اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں، لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا والشرب من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ میرے رب تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا۔ اپنی منزل بدلو بدلو بدلو، بتانے والا اللہ اس کا حبیب ہے۔ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث سے یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصید سعادتا لا یشکا بعدها ابدا۔ لوگو فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ، 6.25 فٹ، 5 فٹ، 5.25، 5.5، 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ۔ 100 جوڑے سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں۔ کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک۔ آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے،
اب آیا ہے آئیڈیل ہوم، آپ کو پاک زندگی، خوبصورت زندگی مبارک کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی ہوئی، اوپر چھت عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت بنے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر، یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں گی، یہ پیچھے پہنچیں گی، اس کو گلے لگائے گی، کہے گی انت حبی و انا حبک، تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہی، انا راضیہ فلا اسقط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور دونوں آئیں گے۔ الفاظ کہاں سے لائیں؟ کارپٹ بچھے ہوئے، تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے۔ عجب آیت ہے، آپ اچانک یاد آ گئی، بطائنها من استبرق، اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں نا، اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتی۔ اب کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے دکھاوے، وہ تو مشکل ہو جائے۔ کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے، آئیدے ویکھے جی ذرا، ادھر آئیدے ویکھے جی، یہاں ہوتی ہے ظاہر، نظر آئے۔ واہ میرے رب، میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا، وہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا۔ وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے، فلیٹ ہی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے۔ پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں، جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی۔ ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا، گاؤ تکیے لگاؤں گا، آگے سرہیاں ہوں گی، ان میں معین کی شراب ہوگی۔ کیا دنیا کی شراب پیتے ہو، منہ میں بدبو، پیشاب اندر نکل رہا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، گردے خراب ہو رہے ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے۔ ٹھہر تو صحیح، معین کی شراب تیار ہے، اور ایک شراب کا نام ہے رحیق، رحیق، جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے، جنت الفردوس۔ جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا، جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں، تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے تب 2-4 قطرے ڈال کے دے گا۔ لیکن جو اوپر والے ہیں، رحیق نہیں، سوری، تسنیم،
یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. رحیق کی شراب تو عام ہے. تسنیم، تسنیم جنت الفردوس، سورہ مطففین. جنت الفردوس، جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پئیں گے. نیچے والوں کو دو دو چار چار قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا اللہ خود ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے. اس سے نیچے یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، جنت کی لڑکیاں پلائیں گی، نوکر پلائیں گے. اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا، خود ڈال کے پئیں گے، خود ڈال کے پئیں گے. پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی. خود پی رہے ہیں، ان کو بھی نوکر پلائیں گے. پلایا جا رہا ہے، ان کو بھی نوکر پلائیں گے. اللہ پلائے گا، اپنی شان کے مطابق پلائے گا. اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا. بٹھائے گا، نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں، اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے، اللہ کا عرش چمکتا ہوا. سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے، آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے، پھل پکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، سراہیاں دھری ہوئیں، جام بھرے ہوئے، مزے میں لگے ہوئے. کھلو واشربو، جاؤ، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، موج کرو، مزے کرو، میلہ کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا، آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے. فرشتے نوکر آئیں گے، سلامن سلام سلامن سلام، بڑے خوش ہوں گے، نوکر سلام کر رہے ہیں. پھر فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے. آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو؟ اب تو فرشتے. وہ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتوں کے سلام کا نشہ. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا، تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی. تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ انج کر لگو. باقی جو جی تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی، اسے نال توڑے نال گل کر. وہ ایک نشہ ہوگا. بھٹو بھی ہمارے ایک تھوڑی حکومت ملی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس. جب فرشتے آ کر سلام کریں گے وہ تو ہوا میں اڑ جائیں. فرشتے سلام کر رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی. ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندے اور بندیوں، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ ہے عزت، یہ ہے دھن دولت، یہ ہے شہرت، یہ ہے کامیابی، یہ ہے بلندی، باقی سب پستی ہے. پھر اللہ میرے بندو خوش ہو، راضی ہو. ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر، ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، اب ٹھیک، خوش، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ تو نہیں. آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو. 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دیے، کیڑے پڑ گئے. یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے. بیماری تھی بہت زیادہ. 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت
बीमारी के दिन याद आते हैं? फरमाया आज के दिनों से ज्यादा मजे के थे। कहें वो कैसे? का जब बीमार था रोजाना अल्लाह एक दफा पूछता अयूब क्या हाल है। उस आवाज में जो लज्जत थी अब वो खत्म हो गई है। और वो क्या वक्त होगा जब अर्श के दरवाजे खुल चुके होंगे और अल्लाह सामने होगा और तुम बीमार नहीं होगे, मौत न होगी, दुख दर्द दुखड़े न होंगे और तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा नाम लेकर कहेगा क्या हाल है। कोई खिदमत, कोई जरूरत, कहेंगे या अल्लाह बड़े राजी हैं, तो फिर अल्लाह फरमाएगा तो अब तुम्हें जन्नत से आला चीज दे दूं। कहेंगे या अल्लाह जन्नत से आला क्या है? तो अल्लाह फरमाएंगे जाओ मैं राजी हो गया, कभी नाराज ना होगा। मंजिल मिली, मंजिल मिली, मंजिल मिली। वो मंजिल क्या मंजिल है जो मिल के छीन जाए। वो इज्जत क्या इज्जत है, वो दौलत क्या दौलत है, वो शोहरत क्या शोहरत है जिसे मौत मिटा दे, कब्र गला दे, हवा उड़ा दे, तारीख भुला दे। जिनके नाम की गूंज थी दुनिया में आज उनको जानने वाला कोई नहीं है। ये कामयाबी है, ये मेरे नबी ने बताई है, ये मेरे अल्लाह ने बताई। आज मैं राजी हो गया, जाओ कभी नाराज ना होगा। अब ये सारे कहेंगे या अल्लाह हमें तो लंदन में पता नहीं था आप ऐसे जमाल वाले हसीन जमील, या अल्लाह हमें इजाजत तो दे, हम एक सजदा करना चाहते, एक सजदा तुम्हें बगैर देखे करते थे लेकिन मजा नहीं आया, आज देखने के बाद पता चला सजदा करें। मेरा अल्लाह कहेगा कद वदअतु अन्कुम मऊनत अस्सुजूद, जाओ जाओ सजदे माफ कर दिए। लंदन में थे, वेस्ट हैम में थे, ईस्ट हैम में थे, वो वहां थे, यहाँ नहीं। वहां तुम गुलाम थे, मैं मालिक था, तुम्हारे जिम्मे मेरी इबादत थी। अब तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूं और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। बाओ बोलो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या करना है, जाओ मौज मेला करो। कहेंगे या अल्लाह तुझे देखते रहें और कुछ नहीं चाहिए। कर नहीं, जुमे जुमे आ जाना, बातें होंगी, दीदार भी होगा, बात भी होगी, कलाम भी होंगे, मजे भी होंगे। हर जुमे में तुम्हारा रब तुम्हारे दीदार को आऊंगा। लेकिन जो जन्नतुल फिरदौस वाले हैं उन्हें जुमे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उन्हें अल्लाह सुबह भी दीदार कराएगा, शाम भी दीदार कराएगा। और मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर को, माँ ने क्या हीरा जना, क्या लाल जना। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह लोगों को दीदार आम कराएगा और अबू बकर को दीदार खास कराएगा। इन्नल्लाह यतजल्ला लिन्नास अम्मतन वले अबी बकरिन खासतन। सारी दुनिया को दीदार आम होगा जन्नत में और सिद्दीक को दीदार खास होगा। यार भी खास था, दीदार भी खास होगा। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया मैंने सबका हक अदा कर दिया है, अबू बकर का अदा नहीं कर सका, इसका हक मेरा अल्लाह ही अदा करेगा। जुमरात का दिन है, आप बीमार चल रहे हैं, इशा की नमाज के लिए उठना चाहा, गश आ गया, बेहोशी हो, फिर उठे, इशा हो गई, का जी इंतजार है, उठने लगे, फिर गिर गए, फिर उठे, इशा हो गई, का जी इंतजार है, उठने लगे, फिर गिर गए, फिर उठे, इशा हो गई, का जी इंतजार है। का अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। अबू बकर पिछली सफ में थे, उमर पहली सफ में थे, तो लोगों ने कहा नमाज ही पढ़ानी, उन्होंने उमर को आगे कर दिया। उमर ने की अल्लाहु अकबर, है मेरे नबी बीमारी में पुकारे, उमर को पीछे किया जाए, अबू बकर को आगे किया जाए, मेरे अल्लाह का फरमान है, मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा कोई नहीं खड़ा हो सकता। अब अल्लाह इल्ला अन यकून अबा बकर। क्या माओ ने लाल जने,
کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے, ادھر عمر تھے, سامنے صحابہ تھے, تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے, یوں ہاتھ پکڑ لیے, کہ مجھے دیکھو, ہاکذا نحشر یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے, ادھر ابو بکر اور ادھر عمر. کہ میرے بندو وہ دنیا تھی, تم غلام تھے, بندے تھے, میں آقا, اب تم میں مہمان, میں میزبان. اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھرا ہوں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان تم. تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے, تو اللہ ہے, اللہ جاؤ مزے کرو, جمعے جمعے آیا کرو, تمہارے مزے کرائے جائیں گے, اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا, کھلایا جائے گا, پلایا جائے گا, سنایا جائے گا. تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو, تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو, میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ. جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا, مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے, 3.5. میں کہا 4 بھی پورے نہیں. میں کیوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں. میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا, جنت کی لڑکیوں کا. کیا کتنے منٹ کا, کتنے گھنٹے کا, گھنٹے چھوڑ, منٹ چھوڑ, 70 سال کا ایک گانا. یوں بیٹھے سنتے رہے, جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا, جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا, جو یوں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا, جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا, جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا. جنت کی حور گانے والی ہو. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا, تو چہرہ کیسا ہوگا. 7 سمندر میں تھوک ڈالے, سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں, مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں, زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں, دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے, ایک قدم خامند کی طرف سے چل کے آئے 1 لاکھ ناز و انداز دکھائے, مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے. ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور عجیب سنو, ایک کالا ہے, یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سیاہ, میں جنت میں جا سکتا ہوں. کا کیوں ڈرتے ہو, تو آ تو صحیح جنت میں, پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا. تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے, اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا. افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے. ہاں, پھر اللہ فرمائے گا کیسا ہے, کہیں گے زبردست, کہیں گے اس سے اچھا سناؤں, کہوں کیا, یا داؤد, اے داؤد آؤ ممبر پر بیٹھو. پوری جنت وہ بن جائے گا ساز, اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی, ایک ایک پتا اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا, دھن نکلے گی. پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی, دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے, تو میں نے واپس کر دی, بلکہ زیادہ کر دی. پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور گیت ہوگا, ان کا ساز ہوگا, جنت والوں کو جنت بھول جائے گی. پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا, کہ یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب اے محمد آ جا, اب آپ کی باری. پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا, جنت کا ساز ہوگا, وہ آواز ہوگی, یہ دھن ہوگی, وہ لے ہوگی, یہ سر ہوگا, وہ ساز ہوگا. جنت مست, جنتی مست, پانی مست, ہوائیں مست, درخت مست, فرشتے مست. پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو, کہیں گے اس سے اچھا, ہاں وہ کیا, کہ تمہارا رب تمہیں سنے. لم یبقى الا ارحم الراحمین,
اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے گی، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی منزل بناؤ، منزل بناؤ، منزل بناؤ۔ ٹریک بدلنا پڑے گا، تبلیغ ٹریک بدلنے کی محنت ہے۔ جن راہوں پہ جا رہے ہو یہ اللہ رسول تک نہیں جاتی، اللہ رسول کو جانے والی راہیں اور ہیں، جس میں سب سے بڑا عمل محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ؟ صحابہ نے کہا نماز، فرمایا نہیں، اچھی چیز ہے یا رسول اللہ۔ جہاد، ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ روزہ، فرمایا نہیں۔ حج، فرمایا نہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم، آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے۔ آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا پاکستان سے ہیں اور انڈیا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، اور خاص طور پر میرا دیس پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے۔ اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا۔ تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ هو سماكم المسلمين من قبل ان الدين عند الله الاسلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين وامرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين۔ مسلم، مومن، یہ ہمارا تعارف ہے، یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا۔ کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں، میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے۔ بجھانے والے بنو، تیری دکھانے والے نہ بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مٹ سکتا، اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب بھی، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے؟ اچھا اگر وہ کافر ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا۔ عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟ جہنم کے 7 قید خانے ہیں، جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جہیم، ہاویہ، سب سے نیچے ہاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے۔ ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے، ابو جہل جہیم میں ہے، پتھر کا پجاری جہیم میں، اور منافق ہاویہ میں، جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے، ہاویہ۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دے۔ کیا کرو گے؟
کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آ جائے. دے دیا. ابا یہ پانی پیو. کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے, پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. کہ جا کہیں سے پیشاب لے, وہ پی لوں گا کہ نہیں پیوں گا. ان کو چھوڑا غصہ, سیدھا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اس منافق کا سر اڑا دوں. بیٹا پوچھ رہا ہے, اتنی بڑی گستاخی. میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں, تیرا باپ ہے, جا اس کی قدر کر. میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا. تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو, تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ. تم کیا میسج دے رہے ہو کے واسطے؟ امت بنو اللہ کے واسطے, امت بنو اللہ کے واسطے. ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو. اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو. میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے. وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آ گئے, یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے, آپ اپنا کرتا تو دے دیں, میں اسے کفن پہنا دوں, شاید بخشا جائے. آپ نے کرتا اتار کے دے, کہتے دفع کرو منافق خبیث کو. اپنا کرتا دیا, نماز جنازہ تیار ہو, آپ آگے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر آگے آ کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے؟ کہاں خبر ہے, تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا. میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے. میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا. پھر آپ نے کہا اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا, تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا. چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر, کوئی جنت میں پھر جائے گا؟ تم کسے جامنا ہے جنت ویلی پہ رہ جائے گی اللہ دی جنت. اللہ کی کرنا ہے ویلی جنت ہے. پھر آپ پیچھے گئے, اس کو قبر میں اتار چکے تھے, آپ نے کہا باہر نکالو باہر نکالو. دوبارہ قبر سے نکالا, آپ نے لعاب نکالا منہ کی تھوک اور اس کے منہ میں ڈالی, بخشش ہو جائے. اس کام کو دیکھ کر 100 منافق نے کلمہ پڑھا, اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا, سب کو سینے سے لگایا ہے. تم اس کی امت ہو کر چھوٹے اختلافوں پر کفر کفر کفر, سلام کا جواب ہی نہیں. چونکہ تمہارے روٹس وہاں سے ہیں, انہیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو. امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ. کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے. ذوالخویسرہ ایک اور منافق ہے, آپ نے مال تقسیم کیا, نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا, زید الخیر کو, اقرا بن حابس کو, عباس بن مرداس کو زیادہ دیا, اوروں کو تھوڑا دیا. وہ کھڑا ہو گیا, یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا. تو میرے نبی کا چہرہ فق ہو صدمے سے غم سے, فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا, یا رسول اللہ دانی اضرب عنقہ, مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے, اس کی نماز کا اس سے کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق, حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, خطاوار سے درگزر کرنے والا, غریبوں کا والی, یتیموں کا مولا. جو ایسی صفات کا مالک ہو اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو. تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اندر دیکھ؟ نہیں, میرا نبی کیا کہہ رہا ہے, میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد تم نے اندر دیکھ لیا تھا, تم نے اندر دیکھ لیا کہ منافق ہے. اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے. تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا.
تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور، نہ سلام نہ نماز۔ وہ جراثیم یہاں مت آنے دو۔ تم پرامن ملک میں ہو، تمہاری حکومت پرامن ہے، تمہاری خیر خواہ ہے، طاقتور ہے، آپس میں رکھنے مت ڈالو، امت بنو، اختلاف کو برداشت کرو۔ اختلاف رائے ایک لازمی چیز ہے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود امت بنو۔ ہم ہوا سماق المسلمین من قبل، مسلمان، کنتم خیر امہ، امت، مسلم، امت۔ ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، ورنہ ہم اللہ اس کے رسول کی نظروں سے گر جائیں گے۔ ہم نے تو گرے ہوں کو بھی سینے سے لگانا ہے۔ کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان کام ہے؟ کسی پر اتنا بڑا الزام لگانا آسان کام ہے؟ کیا جواب اللہ کو دیا جائے گا؟ پتہ نہیں اللہ کس بات پہ معاف کر دے، کیا بات پسند آئے۔ امت بنو، یہاں رہتے ہو مومن بنو، سچے بنو، اللہ کے واسطے جھوٹ نہ بولو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، غلط پیپر نہ بناؤ، پیپر میرج نہ کرو، یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو، برٹش پاسپورٹ لینے کے لیے لڑکیوں سے کھیلنا، کیا منہ دکھانا ہے اللہ پاک کو؟ برٹش پاسپورٹ جنت کا پاسپورٹ نہیں ہے، جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ اللہ نے دے دیا ہے، محمد الرسول اللہ کا ویزا لگواؤ مرنے سے پہلے پہلے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ تنا پھل پھول ہے۔ کلمے والے بنو، دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہ بولے گا، ایک دھوکہ نہ دے گا۔ تمہارے پاس پیپر صحیح بن جائیں مبارک ہو یہاں رہنا، اگر پیپر نہیں ہیں اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ، روٹی وہاں بھی ملے گی۔ اللہ سویا نہیں ہے، خزانے ختم نہیں ہیں، جہاں رہو گے اللہ رزق پہنچائے گا، لیکن دو نمبری نہ کرو، خاص طور پہ ایسی حکومت کے ساتھ جو تمہاری خیر خواہ ہو، تمہاری ہمدرد ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ کسی بچی کو دھوکہ دینا کہ میرا پیپر بن جائے، میرے کاغذ بن جائیں، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے 7 بر اعظم بچا لو، گھاٹے کا سودا ہے۔ سچ بول کے سب کچھ ضائع کر دو، نفع کا سودا ہے۔ یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی، 22 سال، پاگل پن کی عمر، 40 دن حکومت کی۔ سارا خاندان اکٹھا کر کے کہنے لگا میرے بھائیو، جس تخت کے نیچے حسین کا اور اہل بیت کا خون گرا ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچ پہ چھوڑ دی۔ ہم نے پیسہ نہیں بچانا، ہم نے سچ کو بچانا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر ہمارے اوپر ٹیکس بنتا ہم دیں گے، میرے پیپر غلط ہے میں واپس جاؤں گا، ٹھیک بنانے کی کوشش کرو،
جھوٹ بول کے سیاسی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری محنت سے اگر ایک بھی کوئی دانہ وصول ہو گیا تو میری محنت کامیاب ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک خاتون کا فون آیا، اس نے کہیں میرا بیان سنا کہ میں نے یہاں جھوٹ بول کے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، تو میں نے بیان سنا ہے، اب میرا ضمیر مجھے کاٹتا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا واپس چلی جائے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے۔